अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। बहुत ही अहम खबर का इंकशाफ हुआ है और वो खबर ये है कि गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ हंगामी राब्ता किया गया है और उनसे फौरी मुदाखलत की अपील की गई है, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से ये बात बताई गई कि जनाब इस वक्त मईशत बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो गई है और अगर हमने फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस न लिया तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना हो जाएगा। अब मैं ये मईशत के हीटअप की मिसाल बिल्कुल गाड़ी के इंजन जैसी है। अगर गाड़ी का इंजन हीटअप हो जाए तो फिर उसको फौरी तौर पर उसका बोनट खोल के, जनाब तुझे देखा होगा अमूमन पानी की बोतल लोग पा रहे हो गर्मियों में, तो आपको अमूमी तौर पर ये वाले मनाजर नजर आएंगे। उस वक्त इंजन को ठंडा करना गाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हीटअप इंजन के साथ अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो फिर गाड़ी में आग लगने का भी इम्कान पैदा हो सकता है, गाड़ी का इंजन सीज भी हो सकता है, यानी आपके लिए बहुत बड़े खतरे की निशानदेही हो सकती है। इस सिचुएशन के अंदर सवाल ये पैदा होता है कि जनाब गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से आर्मी चीफ के साथ राब्ता कब किया गया, क्यों हुआ ये राब्ता और इस राब्ते के क्या नताइज निकले हैं, क्योंकि ये जो इंकशाफात सामने आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस इंकशाफात के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं जिनको आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक वीडियो क्लिप लीक हुआ है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, उस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में जो लीक हुई है वो इमरान खान साहब के लाहौर की रिहाइशगाह ज़मान पार्क की है और ये वीडियो कुछ अरसा ऑल्दो पुरानी है और इस वीडियो के अंदर इमरान खान साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है जिसे हम कह सकते हैं स्पाई एजेंसी, उसके हवाले से बात करते हुए ये इस बात का इजहार कर रहे हैं कि उनको मरवाने के पीछे वो एक अहम इदारा मौजूद है और उस इदारे की तरफ से इमरान खान पर हमला कराया गया और इमरान खान को मारने की साजिश की गई। इसी और वीडियो क्लिप के अंदर इमरान खान साहब ये बात कहते हुए पाए जा रहे हैं कि आप इन लोगों की अक्ल का अंदाज़ा लगाएं कि वो उस शख्स को मंजर आम से हटाना चाहते हैं जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का सरबराह है और वो पाकिस्तान के चारों सूबों को, पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को जोड़ के रख सकता है। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये जो वीडियो बयान या जो वीडियो क्लिप लीक हुआ है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कल आमिर डोगर साहब की तरफ से एक चैनल पर इंटरव्यू का एक क्लिप वायरल हुआ है। ऑल्दो के आमिर डोगर साहब को अब मुल्तान के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन पर हमले के जुर्म में, वहां पर पथराव करने के जुर्म में, लेकिन उसी क्लिप के अंदर आमिर डोगर साहब भी उन्होंने सना बुच्चा साहिबा के साथ इंटरव्यू में कहा कि अगर इमरान खान को नाअहल किया गया या इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो फिर ये मुल्क टूट जाएगा। ये बात आमिर डोगर साहब ने ऑन रिकॉर्ड की और उसके ऊपर सना बुच्चा साहब ने कहा कि आप ये क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह इस तरह के जुमले कहने के बाद भी आमिर डोगर साहब ने अपनी तकरीर को जारी रखा और उन्होंने अपनी इस बात के हक में दलाइल देते हुए ये बात कही कि जनाब ये कैसे मुमकिन है कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को इतने आराम से गिरफ्तार होने दें या उसको नाअहल होने दें। इमरान खान को अगर गिरफ्तार किया गया या नाअहल किया गया तो मुल्क के अंदर ऐसा तूफान आएगा जो किसी के रोके नहीं रुकेगा, बल्कि इसका नतीजा मुल्क की वादत को पहुंचने वाले नुकसान से भी लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये जो बयान दिया गया, मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ कि ये जो उनका वीडियो क्लिप लीक हुआ है ये ज़मान पार्क में उस वक्त का है जब इमरान खान साहब की टांग के ऊपर प्लस्तर था और वो नीली वर्दी जो शौकत खानम हॉस्पिटल की थी वही उन्होंने महीना डेढ़ महीना पहन के रखी थी और इसी दौरान उन्होंने ये मुख्तलिफ लोगों के साथ गुफ्तगू की। अब ये गुफ्तगू जो इमरान खान साहब ने की और वो जो मौक़िफ़ सामने आया है आमिर डोगर साहब का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली भी रह चुके हैं मुल्तान से और इसके साथ साथ नेशनल असम्बली में चीफ व्हिप भी रह चुके हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें यानी इमरान खान का बयानिया और आमिर डोगर की तरफ से किए जाने वाले इंकशाफ इनको आपको एक ही तसलसल में देखना पड़ेगा। और इमरान खान साहब इस वक्त अपने आप को मुल्की वादत की अलामत समझ रहे हैं और अपने तमाम तर मुखालिफिन को मुल्क दुश्मन तस्वुर भी कर रहे हैं और ये बात का इजहार भी कर रहे हैं कि मुझ पर हमला इनफैक्ट पाकिस्तान की वादत पर हमला है और अगर मुझ पर ये हमले जारी रहे तो इसका मतलब ये होगा कि आप पाकिस्तान की वादत के ऊपर हमले कर रहे हैं और उनके जो चेले चमाटे हैं, जो उनके लौंडे लपाड़े हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि इमरान खान को कुछ हुआ या इमरान खान को जेल डाला गया या इमरान खान को नाअहल किया गया तो मुल्क टूट जाएगा। भाई आपको किसने कहा था?
آپ کو کس نے کہا تھا کہ امریکہ میں جا کر گل کھلائیں؟ جب اس کا جواب دینے آئیں تو آپ یہ کہیں کہ جناب ہم نے تو اس کا جواب ہی نہیں دینا، آپ ہمارا یہ کیس سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اتنے ہائی مورل سٹینڈرڈز کو سیٹ کریں جہاں پر کسی کے اوپر بھی آپ کرپشن کا الزام لگا دیں، لیکن جب خود آپ کی ہی طرف سے کی جانے والی حقیقی کرپشن سامنے آئے تو آپ کہیں جناب یہ تو وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، یہ بلیم گیم کی جا رہی ہے، ہمارے پولیٹیکل نیریٹو کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ توشہ خانہ ہے، چاہے وہ فورن فنڈنگ ہے، چاہے وہ بی آر ٹی ہے، چاہے وہ بلین ٹری سونامی ہے، چاہے وہ 27 لاکھ فٹ پائپ ایک رات میں ڈالنے کی کوشش ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ کی طرف سے خیبر پختونخوا کو گزشتہ 10 سال میں دہشت گردی کا شکار ہونے والے افراد کی بحالی کے لیے 417 ارب روپے دیے جانے کی بھی تحقیقات کا آغاز ہو گیا۔ پتہ چلے کہ جناب یہ پیسے کہاں پر خرچ کیے گئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب ان تمام سوالوں کا جواب نہیں دیں گے۔ وہ ان سوالوں کا جواب پاکستان کی وحدت کو نقصان پہنچانے والے بیانات دے کے دیں گے تاکہ وہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لا سکیں، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے ماضی میں جس وقت ان کو اقتدار سے نکالا گیا تھا، انہوں نے ویسے ہی اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے اوپر نہ صرف الزامات عائد کیے تھے بلکہ ان کو میر جعفر اور میر صادق سے بھی تشبیہ دی تھی، اور بعد میں جب ان کی ملاقاتیں ہوئیں، جب ان کی طرف سے رابطے کیے گئے تو پھر ان کی طرف سے یہ بیان سامنے کہ میں پہنتا نہیں کیا، میں تو شہباز شریف نو کہہ رہے تھا میر جعفر اور میر صادق، اور آگے سے جواب ملا کہ جناب ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے کہ آپ کس کو میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے تھے۔ بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جس انکشاف کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہ انکشافات بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، تو کچھ اس میں کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سینئر جرنلسٹ جاوید چودھری صاحب نے آج پھر ایک کالم لکھ مارا ہے، اور یہ کالم آج کے روزنامہ ایکسپریس میں بھی چھپا ہے اور ایکسپریس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے، اور اس کالم کے اندر اس مرتبہ جاوید چودھری صاحب نے کچھ باتیں زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ کی ہیں، اور خاص طور پر ان ملاقاتوں کا احوال بھی بیان کیا ہے جو جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایوان صدر میں ہوئی، اور اس ملاقات کا احوال بیان کرتے ہوئے جاوید چودھری صاحب ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ ملاقات جو جنرل باجوہ اور عمران خان کی ہوئی، یہ ملاقات خفیہ تھی، ایوان صدر کا گیٹ، لفٹ اور صدر کی رہائش گاہ کو مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا تھا، کھانے کی میز پر 4 کرسیاں لگائی گئی تھی، اور کھانا بھی مہمانوں کے آنے سے پہلے لگا دیا گیا تھا، اور اس میں یہ خیال رکھا گیا تھا کہ کسی کو کسی سے کھانے کی کوئی چیز مانگنی نہ پڑے، اور کسی کو کوئی چیز اٹھانے کے لیے کرسی سے بھی نہ اٹھنا پڑے۔ عمران خان 7:45 بجے شبلی فراز کے ساتھ ایوان صدر میں صدر کی رہائش گاہ پہنچ گئے، جبکہ جنرل باجوہ میجر جنرل محمد عرفان کے ساتھ 8 بجے پہنچے۔ شبلی فراز اور جنرل عرفان ویٹنگ روم میں بیٹھ گئے، یہ ملاقات میں شریک نہیں ہوئے۔ ملاقات 45 منٹ کی تھی اور یہ برے طریقے سے ناکام ہوئی۔ جنرل باجوہ نے عمران خان سے پوچھا، آپ مجھے میر صادق اور میر جعفر سمجھتے ہیں، آپ مجھ سے پھر کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ جس پر عمران خان کا جواب تھا، میں آپ کو نہیں نواز شریف اور شہباز شریف کو میر جعفر اور میر صادق کہتا ہوں۔ عمران خان کا مطالبہ تھا آپ ایم کیو ایم کو واپس لے لیں، حکومت گر جائے گی۔ جنرل باجوہ کا جواب تھا، میں ایم کیو ایم کو نکالنے والا کون ہوتا ہوں، اور فرض کریں اگر ایم کیو ایم نکل بھی جائے تو آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، پی ڈی ایم میجارٹی کی بنیاد پر دوبارہ حکومت بنا لے گی، لہٰذا اس ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوگا، ملک مزید تباہ ہو جائے گا۔ مگر عمران خان کا اصرار تھا کہ آپ حکومت کو توڑ دیں، یہ لوگ الیکشن پر مجبور ہو جائیں گے۔ جنرل باجوہ نے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا ملک انارکی کا شکار ہو جائے گا، کوئی صحیح دماغ شخص یہ نہیں چاہے گا۔ یوں میٹنگ میں ڈیڈ لاک آ گیا اور عمران خان کھانا کھائے بغیر اٹھ کر چلے گئے۔ اور اس ملاقات کے بعد ایک اور ایکٹیویٹی ہوئی جو جاوید چودھری صاحب اس والے سے لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ بھی تھوڑی دیر بعد ایوان صدر سے رخصت ہو گئے۔ صدر آخر میں بہت مایوس تھے۔ صدر کے سٹاف نے میٹنگ کے بعد جہاں جہاں جنرل باجوہ اور جنرل عرفان بیٹھے تھے ان جگہوں کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ ان کو خدشہ تھا کہ یہ لوگ یعنی جنرل باجوہ اور جنرل عرفان کہیں کوئی بگنگ ڈیوائس نہ لگا گئے ہوں۔ یہ حرکت بعد ازاں رپورٹ ہو گئی اور فوج نے اس کا ٹھیک ٹھاک مائنڈ کیا، اور یعنی انہوں نے اس بات کو ثبوت دینے کی کوشش کی کہ جناب
یہ جو عمل ہے یعنی یہ جہاں جہاں پر بھی جائیں گے وہاں پر کوئی نہ کوئی بگنگ ڈیوائس لگا دیں گے۔ اب عمران خان صاحب کے زمان پارک کے گھر میں کس نے بگنگ ڈیوائس لگائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ہی یہ ویڈیو کو نہ صرف ریکارڈ کیا بلکہ اس کو لیک کیا، بالکل ویسے ہی جیسے فیڈرل کیبنٹ کی ایک میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے سعودی کراؤن پرنس کے لیے پنجابی میں ایک بہت ہی گندا اور برا اور نازیبا لفظ استعمال کیا گیا، اور وہ لفظ اسی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ایک حکومتی وزیر نے سعودی سفیر کو بھجوا دیا کہ جناب ساڈا وزیر اعظم تاڈے کراؤن پرنس دے بارے اے گلاں کہہ رہے ہیں۔ اور پھر وہ سعودی سفیر صاحب جو تھے وہ پاکستان کے مختلف شخصیات سے مل کر یہ پوچھتے رہے کہ یار اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اسے پنجابی میں اس کو کہتے کیا ہیں، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کے اندر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تنزلی آئی۔ اب جس واقعے کا میں نے ذکر آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا، یعنی گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ ہنگامی رابطہ، وہ بھی جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم کے اندر ہی تحریر کیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب عمران خان صاحب نے شوکت ترین صاحب کو وزیر خزانہ لگایا تھا، اور اس سے پہلے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی ان سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ شوکت ترین کے خلاف جو نیب کے کیسز چل رہے ہیں وہ نیب کے کیسز ختم کرائے جائیں، اور شوکت ترین کے خلاف تقریباً 8 ارب روپے کی کرپشن کا کیس تھا۔ جنرل باجوہ جاوید چودھری کے ساتھ گفتگو میں یہ کہتے ہیں کہ اس اپوائنٹمنٹ کی میں نے مخالفت کی تھی، اور میں نے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب یہ بندہ اپنا بینک نہیں چلا سکا تو یہ ملک کیسے چلائے گا، یہ اکانومی کا بھٹا بٹھا دے گا، لیکن عمران خان نہیں مانے۔ اور پھر انہوں نے جب ان کو بتایا کہ جناب اس کے خلاف کرپشن کا کیس ہے تو عمران خان نے کہا کہ آپ یہ کیس ختم کرائیں۔ جنرل باجوہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم FATF اور IMF میں پھنسے ہوئے تھے لہٰذا ہم مجبور ہو گئے، اور یوں جنرل فیض امین نے شوکت ترین کے خلاف نیب کے کیسز ختم کرائے۔ یعنی یہاں پر بھی جنرل فیض امین صاحب نے مدد کی عمران خان صاحب کے شوکت ترین کے خلاف کیسز ختم کرانے کی۔ اور اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شوکت ترین صاحب کیوں اتنا کرسی سے 1.5 فٹ اوپر اچھل کر عمران خان صاحب کی حمایت کر رہے ہیں۔ عمران خان نے 8 ارب کی کرپشن کا کیس جو ختم کرایا تو کچھ نہ کچھ تو سپورٹ ان کو ایکسٹینڈ کرنی چاہیے تھی۔ جنرل باجوہ نے جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ملاقات میں ایک واقعہ بھی بیان کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مجھے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا فون آیا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شوکت ترین نے اکانومی کو بہت ہی زیادہ ہیٹ اپ کر دیا ہے، ڈالر کے ریزروز تیزی سے نیچے آ رہے ہیں، ہمیں آپ کی انٹرونشن چاہیے، اور اگر آپ کی طرف سے فوری مداخلت نہ کی گئی تو پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ اس کے بعد جنرل باجوہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم کے پاس جانے پر مجبور ہو گئے۔ حماد اظہر، اسد عمر، شوکت ترین اور رضا باقر بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ میں نے وزیر اعظم سے کہا سر آپ 53% ٹیکس کسٹم سے جمع کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، ہم پھنس جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا یہ تو اچھی بات ہے، ٹیکس ریونیو بڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا سر آپ ڈالر باہر بھجوا کر روپے جمع کر رہے ہیں، ملک اس طرح نہیں چل سکتا، آپ شوکت ترین کو روکیں ورنہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ رضا باقر نے آرمی چیف کے اس موقف کی تائید کی جس پر وزیر اعظم نے حامی بھر لی لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ میٹنگ کے بعد اسد عمر نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا اور کہا سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم غلط سائٹ پر چل پڑے ہیں، آپ نے جو کام ہمیں آج بتائے ہیں یہ ہمیں گزرے ہوئے کل میں کر لینے چاہیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ڈیلیبریٹلی پاکستان کی اکانومی کو ایک ایسے سمت پہ، ایک ایسی ڈگر پر ڈال دیا تھا جس کا جو خمیازہ ہے وہ اس وقت ہم اور آپ بھگت رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر سب سے زیادہ جو تشویشناک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کی طرف سے پاکستان کے عوام کے اوپر جو اس وقت عذاب ڈل رہا ہے اس کی وجوہات میں عمران خان صاحب کی طرف سے لیے جانے والے چند اقدامات بہت ہی زیادہ لیتھل، قاتل، گھاتک ثابت ہوئے ہیں، اور خاص طور پر
फरवरी में लिए जाने वाला वो इकदाम जिसकी वजह से IMF आज तक हुकूमत पाकिस्तान से ना सिर्फ नाराज नजर आता है बल्कि वो बार बार इस बात का तकाजा करता है कि पाइन तुसी तक काबिल एतबार ही नहीं, आपकी किस बात पर यकीन करे। आप कल को कुछ बात कहते हैं, आज कुछ बात कहते हैं, आपकी किसी भी बात पर एतमाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान ने बतौर वजीर आजम जिस तरीके से IMF के प्रोग्राम को रोल बैक किया था, जिस तरीके से उन्होंने कीमतों को फ्रीज किया था, और उसके बाद मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद भी अगले 3 माह तक सिर्फ इस डर से कि जनाब लोग नाराज हो जाएंगे उन्होंने IMF के पास जाने से गुरेज किया। लेकिन अब वो जो बात है वो हद से बढ़ चुकी है। लिहाजा सिंपली ये बात कही जा सकती है कि इमरान खान साहब कल भी इसी कोशिश में मसरूफ़ थे कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के इदारों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहें। और ये जो वीडियो आई है उनकी, इस वीडियो के अंदर भी वो बराह रास्त इल्ज़ाम आसिफ जरदारी पर नहीं लगा रहे, वो बराह रास्त इल्ज़ाम पाकिस्तान की टॉप स्पाई एजेंसी पर लगा रहे हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान का टारगेट्स इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह हैं। वो हर वो कदम उठाएंगे जिसके नतीजे में पाकिस्तान कमज़ोर हो, मैशी एतबार से भी कमज़ोर हो, सियासी एतबार से भी कमज़ोर हो, अदम इस्तेहकाम का भी शिकार हो, ताकि इमरान खान साहब लाशों के ऊपर खड़े होकर बल्ले बल्ले अपनी करा सकें कि यार देखो मैंने जो कहा था वो मैंने कर दिखाया। कतई नज़र इस बात के कि उनके इन इक़दामात का हतमी नतीजा, आखिरी नतीजा चाहे पाकिस्तान की आवाम की तबाही निकले, इमरान खान साहब को इससे कोई गर्ज नहीं। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।